السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو قرآن مجید مکمل ہونے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ واقعی اس مبارک کتاب کو ہم سب کے لیے بہت بابرکت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سیکھا اور سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ سارے وعدے پورے کرے جو اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے آپ سب کو مالا مال کرے۔ الحمدللہ آپ سب نے تفسیر وغیرہ سب کچھ سن لی ہے۔ چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی، اور وہ اس لیے کہ ہم سب بہت سی چیزیں جانتے ہوتے ہیں لیکن پھر بھول بھی جاتے ہیں، تو کچھ یاد دہانیاں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کرانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں دے رکھی، اتنی کہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ساری نعمتیں بھلا دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف کوئی ایک چھوٹی سی نعمت بھی اس وقت یاد کر لیں تو ہمارا سارا دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، غم، شکوہ، شکایت سب کچھ دور ہو جائے، لیکن ہم اس وقت نعمتوں کی یاد بھول جاتے ہیں، اور تکلیف ہم پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ ہم اس تکلیف کے اثر سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ہم اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بارہا یاد دہانی کراتے رہیں، تاکہ ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ایک اچھے مسلمان کی شکل میں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، اس لیے ہر انسان کو کسی نہ کسی تکلیف میں ضرور ڈالا جاتا ہے۔ یہ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہے، خواہ کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی تکلیف ہو تو وہ میری تکلیف کو یاد کر لے تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیارا ہونے کے باوجود سب سے زیادہ تکلیف ان پر آئی، اور ان کے مقابلے میں ہم سب کی تکلیفیں بہت تھوڑی ہیں، بہت چھوٹی ہیں، بہت کم ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مختلف طرح کی تکلیفوں سے اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے۔ کبھی بیماری کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، کبھی انسانوں کے ہاتھوں ستایا جاتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کوئی اس کو گالی گلوچ دیتا ہے، کبھی کوئی جسمانی اذیت ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، سزا دی جاتی ہے اس کو، کبھی بے گناہی سزا مل جاتی ہے اسے، حتیٰ کہ لوگ جیلوں میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کبھی انسان کے اندر خوف آتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی، کبھی تو کسی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ مثلا ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے، ہم سوچتے بھی کیا بات ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کہیں کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے، اور بعض اوقات ایسی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے، ایک وہم سا لاحق ہو جاتا ہے، ایک پریشانی سی اور بے چینی سی شروع ہو جاتی۔ کبھی انسان کے اوپر فقر و فاقہ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی کوئی کاروبار کرتا ہے، جو بھی کوئی جاب کرتا ہے، جو بھی کوئی محنت کرتا ہے، اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو اس سے بھی انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر فکر سوار ہوتی ہے کہ وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا، وہ پیٹرول کہاں سے بھرے گا۔ اگر وہ اس سے بھی کم درجے پر رہ رہا ہے تو بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کل کیا کھائیں گے، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، چینی نہیں ہے، کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا۔ کبھی کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جنگیں مسلط ہیں، دشمن کا خوف انہیں ہر وقت لاحق رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہم پر کون آ کے بم پھینک دے۔ ایسے علاقے ہیں نا کہ جہاں لوگ سال ہر سال سے اس خوف کے اندر رہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کون ان پہ حملہ آور ہو جائے، کس وقت کس کے گھر پہ کچھ گر جائے اور وہ ختم ہو جائے۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حاسدوں منافقوں کے ساتھ واسطہ پیش آ جاتا ہے، وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، جھوٹے الزام اس پہ لگاتے رہتے ہیں. کبھی کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، کوئی گم ہو جاتا ہے، اس سے انسان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی. کسی کے بچے کی، کسی کے شوہر کی، کسی کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی. کبھی انسان کے اندر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ اس کی اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی دوائی کی ڈوز بھی اس کو آرام نہیں دیتی، سخت سے سخت تکلیف کہ سانس لینا دوبر. کبھی انسان کے اوپر جھوٹے الزامات لگ جاتے ہیں تو اس کو رسوائی اور بے عزتی اور لوگوں کی طرف سے جو اس کی شہرت خراب ہوتی ہے اس کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. پھر اسی طرح کبھی کوئی دھمکیاں دیتا ہے کہ اغوا کر لیں گے یا لوٹ لیں گے یا اور اسی طرح کی ظالم لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کبھی اپنے ہی گھر سے لوگ تنگ کرنے لگتے ہیں، اپنی بیوی یا شوہر یا بچوں کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے. تو بیوی بچوں کی آزمائشیں اور تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ ساری وہ انسان کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں. ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر یا شدید غم اور صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ہم بالکل اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں. بعض اوقات ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ایسے کمزور وقت میں شیطان بھی انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہو تمہاری نماز کا، دعاؤں کا اور سارے نیک کاموں کا، کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دو، چھوڑو اس رستے کو، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا. تو یہ آزمائشیں انسان کے ساتھ زندگی بھر لگی رہتی ہیں. ان مشکلات کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. بعض چیزوں کا مقابلہ انسان باہر سے نہیں کر سکتا. مثلا کوئی ظالم ہے، کسی کا میاں ہی ظالم ہو سکتا ہے، کسی کے ماں باپ بھی بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، آپ ان کو نہیں روک سکتے، اور آپ بھی وہ صدمہ سہ سہ کے نڈھال ہو جاتے ہیں. تو اب جن چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے، مثلا زلزلہ آنے کو کوئی نہیں روک سکتا، آندھی طوفان کو کوئی نہیں روک سکتا، کسی کار ایکسیڈنٹ کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ بعض اوقات آپ نہیں ایکسیڈنٹ کر، دوسرا آ کے آپ کو گاڑی مار جاتا. چور کو آپ بعض اوقات نہیں روک سکتے، یا آنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. مگر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ ان صدموں کے آگے ڈھہ نہ پڑیں، گر نہ پڑیں، یہ آپ پہ غالب نہ آ جائیں، آپ کو کھا نہ جائیں. آپ ان کا مقابلہ کریں. اچھا، مقابلے کا مطلب بعض لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بدتمیزی کرے جواب میں بدتمیزی کریں، کوئی آپ پہ الزام لگے تو آپ اس پہ لگا لیں، بھی کیا ہم بدلہ لے رہے ہیں. یہ مقابلہ نہیں ہوتا. مقابلہ ہوتا ہے اپنے دل کو مضبوط کر کے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کر کے. جب وہ ایمانی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ہر قسم کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے نبٹ لیتا ہے. پھر جیسے آپ دیکھیں نا، جسمانی طور پہ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو کوئی آپ پر اٹیک کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پکڑ لیتے ہیں اس کو، آپ جواب میں اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے پہلوان ہوتا ہے کشتی کر کے پچھاڑ دیتا ہے. اسی طرح جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے دشمن شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے. اور اسی طرح کی بہت سی ایسی چیزوں کو، ایسی طاقتوں کو کہ جو اس کے لیے مصیبت کا باعث ہوتی ہے، ان کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے. اب اس کے لیے کریں کیا؟ آپ نے قرآن مجید پڑھا اور ماشاءاللہ اس میں بہت سارے نسخے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح مصیبت، مشکل، تکلیف کے وقت آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے، اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ، چند باتوں کی یاد دہانی کراؤں گی قرآن مجید میں سے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہی جو آپ پڑھ چکے ہیں. پہلی بات، اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، خود سے کوئی چیز نہیں آتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ ایمان ایسی چیز ہے، اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور یقین ایسی